جی ناظرین السلام علیکم، چار بہت اہم خبریں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ سب سے پہلی خبر اور سب سے بڑی اہم خبر جو ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے دوست ہیں عمر چیمہ صاحب، ان کا یوٹیوب چینل ہے عمر چیمہ ایکسکلوسیو، وہ چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے کہ آج اسپیشل کورٹ میں جو وہ اعظم خان والا کیس چل رہا ہے اور عمران خان کا سائفر والا، اس میں آج اس مجسٹریٹ کو بلایا جا رہا ہے جس نے اعظم خان کا ابتدائی بیان ریکارڈ کیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اعظم خان کے بیانات میں کچھ ڈسکریپنسی آ رہی ہے، کچھ تضاد آ رہے ہیں۔ جو اسپیشل کورٹ کے سامنے انہوں نے بیان دیا وہ اس میں سائفر والی بات تو کسی حد تک تھی، لیکن فوج کے خلاف اور فوج کے سپہ سالار کے خلاف جو بات کرنی تھی یا بات کی تھی، اس کے حوالے سے کچھ نرم رویہ اختیار کیا گیا تھا۔ لیکن جو مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا گیا وہ کچھ اور تھا، تو اس کے بارے میں بڑا ابہام پیدا ہوا۔ تو آج مجسٹریٹ صاحب کو بلا لیا گیا ہے عدالت، تاکہ پوچھا جا سکے کہ بھئی آپ کے سامنے جو بیان دیا گیا تھا حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے۔ اعظم خان صاحب پہلے سچ کہہ رہے تھے، اب سچ کہہ رہے ہیں، سچویشن کیا ہے۔ اس کے حوالے سے جو معلومات عمر چیمہ صاحب نے دی ہیں اس کو بنیاد بنا کر کچھ تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے ہی عام رہنما فواد چودھری صاحب الیکشن سے بالکل ہی منکر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے الیکشن نہیں لڑنا، نہ میرے خاندان نے لڑنا، نہ میری بیوی نے لڑنا، نہ میرے بھائی نے الیکشن لڑنا، ہم نے الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے، ہم الیکشن پہ یقین ہی نہیں رکھتے، یہ الیکشن ٹھیک ہو ہی نہیں رہا۔ بالکل ہی انہوں نے کہانی ختم کر دی ہے۔ حالانکہ وہ اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ بات بن جائے۔ کن سے بات بن جائے یہ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن بات بن نہیں رہی۔ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ایک زمانے میں وہ جو ہے بڑی دلیری سے نعرے لگایا کرتے تھے، ٹینکوں کے آگے لیٹ جانے کی باتیں کرتے تھے، اور وہ والے نعرے لگاتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ تو وہ اب مجھے بعض کا ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر، جو ان کی حالت ظاہر ہو گئی ہے۔ اور ابھی جو پاک ایران کانفلکٹ ہوا اس پہ بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو سا بیان دیا، لیکن سختی معاف نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے میرے خیال میں حالات دیکھ کے کہا جی کہ نہیں بھائی الیکشن والی کہانی کوئی نہیں ہے، ہم الیکشن پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ بلاول بھٹو بڑا پازیٹیولی پلے کر رہے ہیں لاہور میں، اور انہوں نے جلسہ کیا لاہور میں، جلسہ بلاول بھٹو کا۔ حالانکہ وہ ایک کانسٹیچوئنسی کا جلسہ تھا، کانسٹیچوئنسی کا گراؤنڈ تھا، لیکن گراؤنڈ بھرا ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے۔ این اے 127 کی بات ہے، اور بڑی اس کے حوالے سے نا پیکیولر قسم کی انفارمیشن ہے۔ این اے 127 عطا تاڑڑ کو نون لیگ نے ٹکٹ کیوں دیا؟ بھائی عطا تاڑڑ حافظ آباد کا علاقہ ہے، وہاں سے ٹکٹ دے ان کو لاہور سے ٹکٹ دے دیا، تو کیا ان کو حرمانہ ہے اس لیے ٹکٹ دے دیا؟ اوپر سے جناب سامنے بلاول بھٹو، عطا تاڑڑ کی پروجیکشن نہیں ہو رہی، اور پروجیکشن ہو رہی ہے ساری بلاول بھٹو کی۔ تو کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائول ہو رہا ہے؟ اچھا بلاول بھٹو باتیں کیا کر رہے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ضرورت ہے، ہم آ کے نفرت کی سیاست ختم کر دیں گے۔ ٹریپ سا کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا وہی نعرے لگا رہے ہیں جو عمران خان لگاتے تھے۔ ٹریپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نفرت کی سیاست ختم کر دیں گے، ہم سیاسی قیدیوں کو جیلوں سے نکال دیں گے۔ جیسے بلاول بھٹو جیسے ہی برسر اقتدار آئیں گے، عمران خان کو وہ کندھے پہ ہاتھ ڈال کے جیل سے باہر نکال کے لے آئیں گے۔ یہ بات پی ٹی آئی کے ووٹروں کو پسند آ رہی ہے۔ تو بلاول بھٹو بڑا اچھا کھیل رہے ہیں، اور بڑے سنبھل کے کھیل رہے ہیں، تو وہ گیم اچھی چل رہی ہے۔ لیکن کیا اب اس سے پی ٹی آئی کا ووٹر ملتفت ہو جائے گا؟ بلاول بھٹو لہجہ بھی وہی اختیار کر رہے ہیں، نون لیگ کے اینٹی نواز ووٹر والا لہجہ، نواز شریف کو برا بلا کہنا، یہ کھا گئے، لوٹ گئے میٹرو میں، یہ وہ، اور انہوں نے مہنگائی کر دی۔ حالانکہ جس حکومت نے مہنگائی کی اس کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو تھے، تو بہت زیادہ ان کے پاس مارجن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دن پی ٹی آئی کے ووٹر نے بلاول بھٹو کو
ووٹ دیا یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، اس دن پی ٹی آئی کے اپنے نظریے کی موت ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان تو بنیادی طور پر ان کی سیاست ہے ہی نواز شریف اور زرداری کے خلاف، دونوں کو گالی دینی ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ تیسری پارٹی مارز وجود میں آئی تھی، وہی میثاق جمہوریت تھا دو پارٹیوں کا، جس کی بنیاد پر یہ پارٹی جس کے خوف سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ تیسری پارٹی کو جنم دیا تھا۔ اگر وہ میثاق جمہوریت نہ ہوتا، وہ دو پارٹیاں آپس میں لڑتی رہتی، تو کبھی بھی پی ٹی آئی وجود میں نہ آتی۔ انہوں نے میثاق جمہوریت کا، انہوں نے کہا جی نہیں، پیپلز پارٹی ختم کرو اور اب ہم شروع کرتے ہیں جناب ایک نئی پارٹی۔ وہ نیا تجربہ کیا اور پھر آپ نے دیکھ ہی لیا کیا ہو گیا۔ اچھا، ایک اور مریم نواز نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے کہا، بات تو ان کی درست ہے، کہ اگر پاکستان میں سے نواز شریف کو نکال دیا جائے یا نواز شریف کے عرصہ حکومت کو نکال دیا جائے تو پھر صرف کھنڈرات بچیں گے۔ بات تو ٹھیک ہے، اگر آپ ذرا اسلام آباد کا ایئرپورٹ نکال دیں، اگر آپ موٹر ویز نکال دیں، میٹروز نکال دیں، اورنج لائن ٹرین نکال دیں، یہ ساری چیزیں نکال دیں، گرین لائن نکال دیں، تو پھر اسلام آباد کا وہی پرانا سا پھٹیچر سا ایئرپورٹ ہوگا۔ لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے وہ ٹوٹی پھوٹی جی ٹی روڈ ہوگی، 12 گھنٹے لگیں گے اسلام آباد سے لاہور جانے پہ، وہی ٹوٹی پھوٹی بسیں ہوں گی۔ راولپنڈی سے مری جانے کے لیے ایک زمانے میں 6 گھنٹے لگا کرتے تھے، وہ والی بسیں ہوں گی، اور کوئی موٹر ویز نہیں ہوں گے۔ ہم ترسی ہوئی نگاہوں سے دوسرے ملکوں میں دیکھا کریں گے کہ اس طرح ہوتی ہے موٹر ویز۔ تو باقی تو پھر کھنڈرات ہی بچتے ہیں۔ ترقی کے سارے کارنامے تو اس ملک میں نواز شریف نے کی ہے، یہ بات بالکل ماننے والی ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ کی حد تک تو بات بالکل درست ہے، یہ سٹیٹمنٹ سچی ہے۔ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، کوئی اور ڈیولپمنٹ کا کام کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا کام ہے کانسٹیٹیوشن کے لیول پر 18ویں ترمیم دی، اس ملک کو آئین دیا، سربراہ کانفرنس کروا دی، یہ چیزیں پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ ہیں، بہت اچھی چیزیں، لیکن کیا ڈیولپمنٹ کوئی کی؟ نہیں۔ 2008 سے 2013 کا دور دیکھ لیجئے، ڈیولپمنٹ کے نام پر تباہی ہو گئی ہے، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے، زیرو، زلچ، مائنس، کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے۔ پیپلز پارٹی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے ہمیشہ کی طرح۔ تو وہ ان کی ناکامی کا، پیپلز پارٹی جو ختم ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہی رہی ہے کہ وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو یہ بہت ہی مشکل صورتحال بن چکی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ اور مریم نواز کا اور نون لیگ کے پاس سب سے بڑا سلوگن ہی یہی ہے کہ آپ ہمیں حکومت میں لائیں گے، حالات خراب ہوں گے تو ہم ٹھیک کریں گے۔ اگرچہ شہباز شریف کے دور حکومت سے اور ان کی 16 ماہ کی کارکردگی سے بہت نقصان پہنچا نون لیگ کے ڈیولپمنٹ والے سلوگن کو۔ شہباز شریف نے تو بیڑا غرق کر دیا نا سارا، وہ جو سارا ڈیولپمنٹ، انہوں نے مہنگائی کی وہ بھرمار کی ہے کہ لوگ اب بلیو ہی نہیں کرتے یار کہ یہ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ کے طور پر تو بہت اچھے تھے، لیکن وزیر اعظم کے طور پر لوگ دوبارہ انہیں ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، اب عمر چیمہ والی خبر پہ آ جاتے ہیں۔ اعظم خان ڈبل پلے کر رہے ہیں، یا لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یا اس بات کے دو معنی ہیں، یا ہمارے ہاں تھیوریاں کریٹ کرنے کی زیادہ روایت ہو گئی ہوئی ہے۔ اعظم خان کا ایک بیان آیا پہلے، اور اس میں انہوں نے عمران خان کے پلے ککھ نہیں چھوڑا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے نہ صرف سائفر مجھ سے لیا، سائفر کی سازش پکائی، سائفر غائب بھی کر دیا، پھر فوج کے خلاف سازش بھی تیار کی، فوج کے سپہ سالار کو جو ہے تہس نہس کرنے کا بھی سوچا۔ یہ بیان دیا، 2 دفعہ بیان دیا، آرٹیکل شاید وہ 164 ہے اس کے تحت بیان دیا۔ اچھا، اسپیشل یہ مجسٹریٹ صاحب کا نام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، ارشاد بھٹی صاحب ہیں، اور وہ ارشاد بھٹی صاحب وہ والے نہیں ہے، تجزیہ کار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے صاحب اب جب مجسٹریٹ کے سامنے، اسپیشل کورٹ کے سامنے گئے تو اچانک میڈیا میں بہت چال آ گیا،
انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ جو سائفر والی کہانی ٹھیک ہے، لیکن فوج کے خلاف تو خان صاحب تم پڑھ لیں باجوہ صاحب کا اتنا احترام کرتے. اچھا 1021 اسٹیٹمنٹ نکل سکتی ہے خان صاحب نے باجوہ صاحب کو جتنی گالی دی ہے، اور جو باقی جل ناصب کے خلاف جو کچھ باتیں کی ہیں، تو وہ ساری باتیں تو سامنے کی ہیں. اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ سے فرق کوئی نہیں پڑتا. عمر چیمہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. آپ جو ایزمپشن کی بیس پہ تھیوریوں کی بیس پہ، خواب کی بیس پہ، افواہوں کی بیس پہ اب زمین آسمان کے قلابے، اس سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جس جگہ اعظم خان موجود ہی نہیں تھے اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس کے کوئی معنی ہی نہیں تھے. تو اعظم خان سے کوئی رائے طلب نہیں کی جا رہی. اعظم خان کا کوئی اعظم خان کا عدالت تجزیہ نہیں سننا چاہ رہی. اعظم خان نے وی لاگ نہیں کرنا عدالت میں جا کے. اعظم خان نے حقائق پر بات کر لی ہے. ان سے بات کریں گے کہ اس موقع پر آپ موجود تھے، اس موقع پر آپ نے کیا وٹنس کیا. سائفر آپ نے انہوں کاپی دی، انہوں کہیں گے جی میں نے کاپی دی. عمران خان نے اس وقت کیا کہا؟ عمران خان نے یہ کہا. پھر دوبارہ سائفر کی کاپی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا جی پھر میں نے مانگا تو وہ عمران خان نے کہا جی گم ہو گئی. وہ آپ کو پتہ ملٹری سیکرٹری صاحب کی بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ بھائی عمران خان نے ان سے پوچھا، ہاں جی ملٹری سیکرٹری سے پوچھے کہ سائفر کی کاپی کدھر گئی ہے. تو وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی سائفر کی کاپی کدھر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلم فیض کے پاس ہے سائفر کی کاپی. بہرحال یہ اتنا قیمتی ڈاکومنٹ ہے، یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ بجلی کا بل ہے گھر میں آ گیا ہے اور کوئی ادھر ادھر رکھ کے بھول گیا ہے، یا موٹر سائیکل کی چابیاں ہیں جو کوئی ادھر ادھر رکھ کے بھول گیا. ایسا تھوڑی ہے. وزیر اعظم ہاؤس ہے، ایک باہر سے خط آیا ہے، کوئی پلنگ کے نیچے تھوڑی چھوڑ گیا یار. خدا کے لیے اس کو سیریسلی لینا شروع کریں. اور یہ سائفر یہ جو ہے نا، اگر کسی نے تلف کر دیا ہے، کسی نے جلا دیا ہے، تو یہ گلے پڑے گا کسی نہ کسی کے. یہ تلاش کرنا پڑے گا، یہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈنا پڑے گا. اور یہ سائفر والی کہانی جو ہے نا، یہ اتنی جلدی ختم ہوتے نہیں نظر آ رہی. عمران خان جو ہے نا اس کہانی میں وہ جو لہرایا تھا نا عمران خان صاحب نے کہ یہ ہے وہ سازش جو امریکہ کے نے میرے خلاف بنائی ہے، وہ سازش سے نکلتے نہیں نظر آ رہے. اور یہ کیس کسی انتقام کے تحت نہیں لڑا عمران خان کے خلاف، یہ کیس آئین پاکستان کے تحت عمران خان کے خلاف بنا ہے. اور اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی توہین کی گئی ہے، آئین کی بھی توہین کی گئی ہے، سفارتی رابطوں کی بھی توہین کی گئی ہے. اور بہت بڑی سازش تیار کی گئی ہے. الٹیمیٹلی اس سازش کا نشانہ کون بنا ہے؟ عمران خان. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.